سر آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں اور میں نے دین اس طرح پڑھ لیا. ٹھیک ہے آپ نے دین پڑھ لیا، اب آپ دین کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، آپ دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ری انوینٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ متجدد بننا چاہتے ہیں، مجدد بننا چاہتے ہیں، یا پھر موجد بننا چاہتے ہیں، کوئی نئی فارم ریلیجن کی، دین کی آپ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے دن سے ایک طالب علم ہوں. یعنی میں دین کو اپنے لیے سمجھتا ہوں. خدا کا دین انسانوں کے لیے آیا ہے. اس کو سمجھنے کا حق جس طریقے سے ایک مذہبی پیشوا کو ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو ہے، بلکہ دنیا کے ہر فرد کو ہے. تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ اپنے دین کو جانوں، اس کے دین کو ماخذ کو اصولوں کے سمجھوں. مطابق سمجھے نا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے پہلے اپنے اصول گھڑتے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اپنے اصول گھڑیں اور اپنے پیمانوں پہ دین کو مولڈ کریں، ڈسٹورٹ کریں، جس طرح چاہیں اس کو مسخ کر دیں؟ یہ میں حق آپ کو کس نے دیا؟ میں نے تو کبھی کوئی اصول نہیں گھڑے، بلکہ وہ فطری اصول جو کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اختیار کرنے چاہیے وہی ہمیشہ اختیار کیے ہیں. کوئی ایک اصول بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں نے کوئی غیر فطری طریقہ اختیار کیا ہے. اگر آپ کو کسی موقع کے اوپر شیکسپیئر کو سمجھنا ہے، غالب کو سمجھنا ہے، فردوسی کو سمجھنا ہے، تو جو طریقے آپ اختیار کریں گے وہی طریقے میں اختیار کرتا ہوں. میرا پس منظر ادب کا پس منظر رہا ہے، تو ادبی چیزوں کو سمجھنے کا بھی تو آخر حق ہوگا نا کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں ادب کو پڑھوں گا اگر، یا تاریخ کو پڑھوں گا، یا سائنس کو پڑھوں گا، کسی بھی علم کو پڑھوں گا، تو ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ صحیح بات کیا ہے. مختلف اہل علم کا تقابلی مطالعہ کروں گا، وہ جس استدلال کو بیان کرتے ہیں اس استدلال کے اندر اترنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک طالب علمانہ رویہ ہے. ہمارے مدرسوں میں در حقیقت جو ایک خاص طرح کا مذہبی پیشوائیت کا ماحول ہے، اس میں یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہے، ورنہ دنیا میں علم کی روایت یہی ہے. یعنی ایک طالب علم کے طریقے پر آپ متواضع جگہ پہ کھڑے ہو کے جو آپ کی استعداد ہے اس کے لحاظ سے ایک بات سمجھتے ہیں، اور جو بات آپ سمجھتے ہیں اس کو پھر دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے اس استدلال کی بنیاد پر یہ بات اس طرح سمجھی ہے، اگر آپ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے تو آپ بھی قبول کر لیجئے. یہی رویہ اور یہی طریقہ ہے جو دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے. اس میں نے کون سا مختلف طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ روایت یہ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ ایک خاص طرح کے تقلیدی ذہن کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں بس اس کو مان لیتے ہیں. طالب علمانہ طریقے سے دین کو سمجھنا، طالب علمانہ طریقے سے سائنس کو سمجھنا، طالب علمانہ طریقے سے فلسفے کو سمجھنا، یہ چیز ہمارے یہاں کچھ مفقود سی ہو گئی ہے. تو ایک سچے طالب علم کے طریقے کے اوپر آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں، آپ علوم پر غور کرتے ہیں، آپ اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر مباح ہیں تو کیا دین ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے طالب علم نہیں بن سکتے؟ طالب علم تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن دین کو اگر ہم سمجھیں گے تو دین کے اصولوں کے مطابق سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اس کے لیے اپنا اصول بنائیں گے، الگ سے قرآن کو ہم حکم مان لیں گے، سنت کی الگ سے ڈیفینیشن کریں گے، فطرت کو اصول بنا لیں گے. اس طرح کے اصول جب آپ بنا کے کسی چیز کو دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، اس نقطہ نظر سے جسے ہم کہتے ہیں سیلف سٹیٹمنٹ. دین کو بطور سیلف سٹیٹمنٹ نہیں آپ لیتے، دین کو بطور پرسپیکٹیو لیتے ہیں اپنے. یعنی آپ جس پرسپیکٹیو میں سمجھتے ہوتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ دین کو اپنے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہتے ہیں، دین کے پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھنا چاہتے. یہ تو آپ کا حسن ظن ہے. کوئی بھی شخص کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اور میں دعائی کر سکتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں بالکل ایک سچے طالب علم کی طرح اللہ کی کتاب کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہماری جو کچھ بھی تاریخی روایات ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں. اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ اصولی بھی ہوتا ہے، فرعی بھی ہوتا ہے. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول اس میں کار فرما ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو دلیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. اب آپ نے یہ فرمایا کہ دین کو دین کے اصولوں سے سمجھنا چاہیے، تو میں نے تو اپنی دانش میں یہی کوشش کی ہے کہ دین کو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سمجھوں. میں پورے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس وقت تو معاشرے میں جو لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں وہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں سمجھ رہے ہیں.
میں اگر پلٹ کر یہ کہوں کہ انہوں نے در حقیقت اپنے کچھ اصول بنا لیے ہیں اور وہ ان کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، تو یہ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں خود اپنے آپ کو یہ حیثیت دی۔ یعنی یہ الفاظ میں نے تو قرآن کے منہ میں نہیں ڈالے، وہ کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میزان کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جب کتابیں آتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، وانزل معہم الکتاب، تو مقصد یہ تھا کہ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ تو اگر قرآن مجید کو میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ حکم ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو یہ تو قرآن میں لفظوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اس میں نے کون سا اصول ایجاد کیا ہے۔ جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو یہ حیثیت نہیں دیتے، ان کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت کیوں نہیں دے رہے، جبکہ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے۔ تو مجھے از راہ کرم بتائیے، آپ ایک طالب علم ہیں، کہ وہ کون سی چیز ہے جو اصول میں نے اپنی طرف سے اختیار کر لی۔ میری کتاب میں اصول و مبادی کے عنوان سے جو مضمون ہے یا مقدمہ ہے میری کتاب کا، اس میں جس اصول کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے، قرآن مجید کے اس مقام سے ماخوذ ہے، یا پھر وہ عقل و فطرت کے مسلمات ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، اصل میں دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دین سے یہ سمجھا ہے، میں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا ہے، تو کیا باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں، بلکہ آپ اپنی عمر کے حساب سے دیکھ لیں تو 50-60 سال کے جو بزرگ ہیں ہمارے یا بڑے لوگ ہیں باقی پوری روایت کے، تو کیا وہ نہیں سمجھ سکے تھے قرآن؟ کہ آپ دیکھیں، یعنی چلے بات ہوتی ہے کہ اختلاف کی بات ہوتی ہے، لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، اہل حدیث اور صوفی اختلاف ہے، سلفی اور روایتی اختلاف ہے، تو لیکن ان میں جو ایسا اختلاف نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آپ سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے، یعنی باقی اختلافات بھی ہوئے، کچھ چند مسائل پر اختلافات ہوئے، بات ختم ہو گئی، ایک دوسرے سے ڈسکس ہوئی، لیکن آپ تو ایک طرف بالکل سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور پوری امت دوسری سائیڈ پہ کھڑی ہے۔ یہ پرابلم ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھا ہوں، باقی سارے کوئی نہیں سمجھے۔ یہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، نہ کبھی میں اس طرح کے ادعا میں مبتلا ہوتا ہوں۔ یہ باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی اصل میں اپنا وہی حق استعمال کیا ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ یعنی جو آدمی دیوبندی نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے، میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس نے علم و عقل کی بنیاد پہ اختیار کیا، سمجھ کر اختیار کیا۔ جو بریلوی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں۔ میں تو ایک مسیحی اور ایک یہودی کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صوفیہ کا طریقہ میرے نزدیک دین کی زیادہ بہتر تعبیر ہے، اس کے بارے میں بھی میری رائے یہی ہے۔ تو جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ یہ آراء قائم کریں، وہ ایک نقطہ نظر اختیار کریں، وہ اس کا اظہار کریں، تو یہ سوال ہے کہ وہ پابندی کس دن لگ گئی ہے کہ اب دین پر براہ راست نہیں غور کیا جا سکتا۔ یعنی اب ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی فرقے کا حصہ بنیں، تبھی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے دین کو سمجھیں گے تو آپ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالیں گے۔ ان کو اگر حق تھا تو مجھے بھی حق ہے۔ نہیں، آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں نا، آپ ایک اور نیا فرقہ بنا رہے ہیں۔ پہلے یعنی جتنے فرقے موجود ہیں ہماری امت مسلمہ میں، کتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اس فرقہ بندی کی، آپ نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے، تو یہ اضافہ کہتے یہ ہیں کہ بھی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے اور نئے فرقے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی، جس نے نجات پانی ہے وہ ہمارے اس نقطہ نظر کو اختیار کرے، وہ اس کا حصہ بنے، اس سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ میرا تو بنیادی مقدمہ ہی اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے بربنائے دلائل یہ بات سمجھی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ میں اس کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ میری رائے صحیح ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ آپ کی رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اس میں بھی صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ آئیے آپ بھی اس پر غور کریں، میں بھی اس پہ غور کرتا ہوں۔ تو میرے ہاں فرقہ بندی کہاں سے پیدا ہو جائے؟ نہیں، یہ تو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا، اور یعنی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کے کلپس دیکھے ہیں، ہم نے آپ کو سنا ہے، تو آپ بالکل قطعیت کے ساتھ رائے کام کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بالکل یہی منشأ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی منشأ قرآن نہیں، اور یہی دین کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ رویہ آپ کے اس بیان کے برعکس ہے جو آپ بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اس بات کو 20 مرتبہ دہرایا ہے۔
بار بار لوگوں کو متنبع کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ آپ میری بات سنیں اور اس کے بعد جا کے دوسرے اہل علم کی بات بھی سنیں، بلکہ ضرور سنیں ان کی بات۔ یہ کہا ہے ان کو کہ اس کا پورا امکان ہے کہ میں کہیں غلطی کھا گیا ہوں، اور جس کی بات آپ پہلے سن رہے ہیں ممکن ہے اس کے ہاں کوئی چیز بہت صحیح ہو، وہ اگر آپ کو صحیح لگے تو مجھ تک بھی پہنچائیے، مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ بات آپ بار بار کہتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کوئی نتیجہ فکر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہرحال اذعانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات میری سمجھ میں آ گئی، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں تو صحیح کہہ کے ہی بیان کروں گا۔ تاہم بار بار متنبع کیا ہے میں نے لوگوں کو، آپ کو دسیوں ایسی گفتگویں سنوائی جا سکتی ہیں جن میں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ خدا کے بندو، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، مجھ پر بھی وحی نہیں آتی، دوسرے لوگوں پر بھی وحی نہیں آتی، ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، بارہا خود اپنے نتائج فکر پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس میں غلطی ہو گئی تھی۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ میں تو ایک طالب علم، ایک مسافر کی طرح علم کی راہ پر چل رہا ہوں، اس میں جو چیز بھی میرے سامنے آتی ہے میں اس کو جانچتا ہوں، پرکھتا ہوں، آپ توجہ دلاتے ہیں، کوئی اور توجہ دلاتا ہے، خود غور کرنے کے نتیجے میں اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، ہمیشہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح کا آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بات ہی ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی ٹھیک نہیں ہے؟ ہر موقع کے اوپر آپ اس کے ساتھ یہ نوٹ نہیں لگا رہے ہوتے، لیکن جتنی مرتبہ میں نے اس پر لوگوں کو متنبع کیا ہے شاید ہی کسی آدمی نے۔ اصول تو سر آپ یہی بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کی رائے میں صحت کا امکان تسلیم کرنا چاہیے، اپنی رائے میں غلطی کا امکان تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں انسانی سطح پہ کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ بات خود کر رہے ہوتے ہیں، اصول یہی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دین بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انسانی لہجے میں خدا بول رہا ہے، آپ کا ہر حرف آخر بن رہا ہوتا ہے، آپ کا لہجہ آپ کی بات پہ الہامی تصدیق ثبت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس پتہ نہیں کس تیقن پہ، آپ کے پاس ہے کیا، کس تیقن کی کوئی آخری حد ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں، اور آپ بات پتہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے فریز، آپ کا لہجہ، آپ کی ترکیب، آپ کا انداز یہ ہوتا ہے پورا قرآن پڑھ جائیے الف لام میم سے والناس تک، ایسی کوئی بات نہیں، سنت اس سے خالی ہے، حدیث اس سے خالی ہے۔ یہ لہجہ، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس، یہ تو پھر آپ انسانی سطح پہ کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے۔ یہی بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی کوئی بات کہتا ہے وہ اپنے علم اور مطالعے کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے۔ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یا یہ کہا ہے کہ یہ احادیث کے ذخیرے میں نہیں بیان ہوئی، تو کوئی دوسرا آدمی اس کی تردید کر دے گا۔ علم کی دنیا میں تو آپ کی بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیلنج نہ ہو۔ اہل علم کو پورا حق ہے وہ لوگوں کو بتا دیں قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کوئی بھی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ سائنس کے علوم پر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ آپ اپنا مطالعے کا حاصل ہی بیان کریں گے نا، وہ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خیر جس طرح آپ نے فرمایا ہے یہ تو آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اس طرح بات بیان کرتا ہوں۔ میں نے تو بات جب بھی کی ہے بار بار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے میں ایک طالب علم ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات بیان کروں۔ میری جو کتاب ہے میزان، جس میں نے پورے دین کو بیان کیا ہے، کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ علامہ اقبال میوزیم میں علامہ اقبال نے ایک کتاب کا خاکہ لکھا ہے جس کا عنوان انہوں نے تجویز کیا تھا اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ۔ تو بالکل ایسے ہی میں نے میزان میں اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، اسلام کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے آخر میں بھی یہ لکھا ہے، آپ اس کا خاتمہ پڑھیے کہ یہ ایک طالب علم کے نتائج فکر ہیں۔ ان کی غلطی پر میں خود بھی متنبع ہوتا رہتا ہوں، کوئی صاحب علم متنبع کرے گا تو شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کر لو۔ تو کوئی اگر آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہے یا آپ کی بات ماننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ دین کی جو بنیادی چیزیں بتا رہے ہیں، آپ کے نزدیک جیسے سنت ہے وہ بھی بدل رہی ہے۔ حدیث سے آپ دین کا نہ کوئی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بھی ثابت ہوتا ہے،